اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 82 نمبر پر ہے اور سورہ نازعات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ کِرَامًا کاتبین، معزز لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب دور نہ ہو سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ مختصر تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ قیامت کا منظر اس میں بھی اللہ نے کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 باتیں بہت اہتمام سے کہی ہیں، فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ آخرت کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسے فرمایا ہے السماء منفطر بہ، سورہ مزمل کی 18ویں آیت ہے۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے سب کے سب گر پڑیں گے اور کھاری اور میٹھے سمندر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے اور پانی سوکھ جائے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی، ان کے شق ہونے کے بعد، پھٹنے کے بعد مردے جی اٹھیں گے۔ پھر ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو بخوبی جان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو دھمکاتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ تم کیوں مغرور ہو گئے، تم کیوں مغرور ہو گئے؟
تم کیوں مغرور ہو گئے؟ ما غرک بربک الکریم، اسی لیے آتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بچے، اپنے باعظمت رب سے تو نے کیوں بے پرواہی برت رکھی ہے؟ کس چیز نے تجھے اس کی نافرمانی پر اکسا رکھا ہے، اور کیوں تو اس کے مقابلے پر آمادہ ہو گیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تجھے میری جانب سے کس چیز نے مغرور کر رکھا تھا؟ اے ابن آدم بتا، تو نے میرے نبیوں کو کیا کیا جواب دیا؟ بس قیامت کا دن یہ آنے والا ہے، اس لیے اس دن کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ میں نے مختصر اس کی تشریح کر دی ہے۔ اس لیے قیامت کا جتنا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو، اس سے ہمارے ایمان تازہ ہوں گے۔ یہ میرا درس قرآن اور یہ میرا آج کا سبق جو چل رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی سنایا کرو، اپنی حوروں کو بھی سنایا کرو۔ جو آپ کی حوریں ہیں نا، مٹی والی حوریں، ان کو بھی سنایا کرو اور خود بھی سنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔